مکہ میں آج ہمارا آخری دن تھا۔ مکہ کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھا۔ لیکن کچھ سال پہلے تک یہ ایسی جگہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑنا مشکل تھا۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بہت مشکل تھی، لیکن سب سے زیادہ جس کو قربانی دینی پڑی وہ تھے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ایک چھوٹے بچے کا ساتھ، لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں، نہ کوئی کھانا نہ کوئی پانی، لیکن اللہ کے حکم پر سر کو جھکایا اور اپنے شوہر سے وفا کو نبھایا۔ پھر اللہ نے بھی ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور تا قیامت مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو قبلہ بنا لیا، حج کو فرض فرمایا اور زمزم کو شفا بنائی۔ سمجھ میں آیا کہ نیک عمل چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کا صلہ اس کو دنیا آخرت دونوں میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام اور کارنامے مرد ہی انجام دے سکتے ہیں اور عورت تو بس سائیڈ رول پلے کرتی ہے۔ بتائے نا، اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں رکنے سے منع کر دیتی تو کیا وہاں پانی کبھی نکل پاتا؟ اور پانی ہی کی وجہ سے آبادی ہوئی ہے تو کیا آبادی ہو پاتی؟ تو بات سائیڈ کیریکٹر اور مین کیریکٹر کی نہیں ہوتی، بلکہ اخلاص کی ہوتی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ چاہے چھوٹا کام مرد یا عورت کی طرف سے ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں قبولیت کا درجہ لے لیتا ہے۔ مرد اور عورت اللہ نے دونوں کو صلاحیتیں دی ہے، اور جب صلاحیتیں دی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کہاں کیا، کس طرح کیا۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کارنامے مرد ہی انجام دیں گے تو پھر عورتوں کو صلاحیتیں دینے کا مطلب ہی کیا تھا؟ تو جیسے اسلام نے ہم کو مردوں کے کارنامے پہنچائے ہیں، بالکل اسی طرح عورتوں کے کارنامے بھی جو اس نے انجام دیے وہ بھی پہنچائے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بزنس، ان کی شخصیت، ان کے تسلی والے الفاظ بھی ہم تک پہنچائے ہیں۔ حضرت عائشہ کی ذہانت، ان کی عالمیت، ان کی حکمت بھی ہم تک پہنچائی ہے۔ اور جن عورتوں کو اللہ نے صلاحیت دی تھی اس کے باوجود انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، جب اس نے ایمان نہیں لایا، اللہ نے ہائی لائٹ کر کے ہم کو بتایا مرد اور عورت دونوں کے عمل ریکارڈ ہوتے ہیں، دونوں کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اس لیے صلاحیتیں ہونے کے باوجود اس کو استعمال بھی دونوں کو ہی کرنا پڑے گا اور کارنامے دونوں کو انجام دینا پڑے گا۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ اس ناسمجھی نے ہمارے معاشرے کو بہت پیچھے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ خاص کر میاں اور بیوی کا رشتہ جو اتنا پاکیزہ تھا، جنت سے شروع ہو کر جنت میں ختم ہونے والا رشتہ ہے، وہ تو غلام اور حاکم کا بن چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر ایک اپنی صلاحیت کو پہچاننے والا بن جائے، خاص کر عورتیں اس کا صحیح استعمال کر کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مکہ چھوڑنے کا غم اپنی جگہ، مدینہ آنے کی خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچے ماشاءاللہ سے یہاں بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ماشاءاللہ سے فیملی ساتھ میں تھی، تو میں اور میرے شوہر نکل گئے تھے ایک دن ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے۔ عشاء کے بعد بہت اچھی ریسٹورینٹ میں ہم نے کھانا کھایا اور واپسی میں آئس کریم اور کنافہ بھی کھا لیا، ساتھ میں تھوڑی شاپنگ بھی نپٹا لی۔ ہماری ہوٹل اس بار مسجد نبوی کے بیک سائڈ پر نہیں تھی، تو تھوڑا سا شاپنگ کے لیے پیچھے کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ کا مدینہ آنا ہو رہا ہو تو اگر آپ نے ہوٹل لینی ہو پیچھے کی طرف لیجیے گا، اس میں کافی سہولتیں ہوتی ہے۔ ہاں، تھوڑی مہنگی ہوٹل ضرور ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ سے پہلے شعبان کو مدینہ پہنچے تھے، اور شعبان اور رمضان دونوں مہینے یہاں پر فل ہوتے ہیں، بکنگ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ مسجد نبوی دن میں تو پیاری لگتی ہے، لیکن رات میں اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، ان قالین پر صرف بیٹھنا ہی بڑا سکون دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس سکون کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔